تبارك وتعالى في كلامه المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال ابن إسحاق فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم كان فيما يعد به إلى قريش من نعمته عليهم وفضله ما رد عنهم من أمر الحبشة لبقاء أمرهم ومدتهم، فقال ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أي لئلا يغير شيئا من حالهم التي كانوا عليها لما أراد الله بهم من الخير لو قبلوه. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن اسحاق نے یہ بھی روایت فرمایا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے اپنا پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کو بھیجا تو جہاں اللہ تبارک و تعالی نے اتنا بڑی نعمت بھیجی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور آپ کو پھر قریش میں سے ہی پیدا فرمایا، تو اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس نعمت کا بھی ذکر فرمایا جو نعمت اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاک پیغمبر کی بعثت سے بھی پہلے یعنی کفار قریش کو ان کے کعبۃ اللہ کی مجاور کی حیثیت میں باقی رکھا اور اس کے دشمن کو شکست دے دی، تو یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمتوں میں. اسی لیے میں نے خلاصہ درس میں عرض کر دیا تھا کہ اس کو ہم معجزہ تو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ معجزہ تب ہوتا ہے جب اللہ کے پاک پیغمبر نبوت ملنے کے بعد دعویٰ نبوت کر لینے کے بعد ان کے ہاتھ پر کوئی امر خارق عادت ظاہر ہو تو اس کو معجزہ کہا جاتا ہے. اگر ان سے پہلے کوئی ایسے واقعات ہوں تو ان کو ارہاسات کہتے ہیں، یعنی یہ بھی گویا کہ ایک قسم کی حضور کی نبوت کے ابتدا کی بعثت کی نشانیاں ہیں اور آپ کی نبوت کے لیے اس بات ہیں. تو اللہ نے اتنی بڑی نعمت فرمائی قریش سے کہ ان کا دشمن جو اتنا بڑا لشکر لے کر آیا اس کو شکست دے دی، اس پر اپنا عذاب نازل فرما دیا اور قریش اسی طرح کعبۃ اللہ کے وارث بنے رہے. پھر اللہ نے اپنا پاک پیغمبر پیدا فرما دیا، تو اتنی بڑی نعمت تھی. اور اسی طرح جیسے ان کے اسفار تھے کہ ایک سفر کرتے تھے وہ ہمیشہ یمن کی طرف اور ایک سفر کرتے تھے وہ ہمیشہ شام کی طرف، جو ان کے تجارتی سفر تھے. یعنی جب سردیوں کا موسم ہوتا تو وہ یمن کی طرف چلے جاتے اور گرمیوں کا موسم ہوتا تو وہ شام کی طرف چلے جاتے. اور ان اسفار کے اندر رحلت الشتاء اور رحلت الصیف کے اندر ان کا مامون رہنا، محفوظ رہنا کہ ساری دنیا کے قافلے لٹ جاتے لیکن قریش کے قافلے محفوظ ہوتے، اس وجہ سے کہ ان کو ایک نسبت ہو گئی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کعبہ سے. تو یہ اتنے بڑے نعم تھے اور اتنے بڑے انعامات تھے کہ قریش اگر اس کو قبول کرتے تو وہ فوراً اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان لے آتے. تو ان نعمتوں میں سے یہ بھی ایک عظیم نعمت ہے. اس لیے فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے حضور پاک کی بعثت مقرر فرما دی تو اور قریش پر جو اپنی نعمتیں اللہ نے شمار فرمائی ہیں اور اپنے فضل، ان میں سے ایک بڑی نعمت یہ بھی ہے کہ حبشہ کے لشکر کو رد کیا گیا اور ان کو باقی رکھا گیا، ان کے اسفار کو باقی رکھا گیا. لئلا یغیر شیئا من حالہم، تاکہ ان کے حال اسی طرح قائم رہے، اس میں کوئی تبدیلی نہ آئے. لیکن شرط یہ تھی کہ وہ اللہ کے ان نعمتوں کو قبول فرماتے. قال ابن الشام الابابیل والجماعات
ولم تتكلم العرب بواحدة. قال وأما السجيل فأخبرني يونس النحوي وأبو عبيدة أنه عند العرب الشديد والصلب. اب ابن الشام فرماتی ہیں کہ ابابیل کا کیا ترجمہ ہے؟ لفظ ہے نا کہ ارسل علیہم طیرا ابابیلا. ابابیل کا کیا معنی؟ انہوں نے کہا ابابیل کا معنی ہے جماعت، یعنی غول در غول، ٹکڑیاں ٹکڑیاں، جماعت پرندوں کی. ایک جماعت آ رہی ہے اور ایک اس کے پیچھے آ رہی ہے اور ایک اس کے پیچھے آ رہی ہے. اور ابابیل اس کو یعنی جمع کے صیغے سے ہی ہمیشہ عرب نے استعمال کیا ہے، اس کا کوئی مفرد نہیں آیا. یعنی بعض جموع ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا مفرد نہیں ہوتا، تو اس لیے اس کو جب بھی بولا گیا ہے تو بولا اسی طرح گیا ہے ابابیل کے لفظ سے. اور کہتے ہیں لفظ آیا نا کہ ارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل. تو سجیل کا کیا معنی ہے؟ تو کہتے ہیں کہ یونس النحوی اور ابو عبیدہ نے مجھے یہ بتلایا کہ عرب کے نزدیک سجیل کہتے ہیں جو چیز بڑی سخت ہو اور بڑی پختہ ہو، شدید ہو اور صلب ہو، سخت ہو، اس کو کہتے ہیں سجیل. جیسے کہ بعض لوگوں نے یہاں یہ بھی کہا ہے کہ اصل میں یہ لفظ فارسی ہے اور پھر معرب ہوا ہے. کیا معنی کہ لفظ تو فارسی ہے لیکن جب عرب نے اس کو استعمال کیا تو وہ معرب ہو گیا، عربی ہو گیا. یعنی اصل میں سجیل کا انہوں نے کہا کہ سنگ و گل، یعنی جب مٹی کا پتھر یا روڑا بنا کے آگ میں پکا دیا جائے تو اس کو کہتے ہیں سنگ و گل. یعنی یہ مٹی کا پکا ہوا پتھر ہے، پکا ہوا اینٹ کا ٹکڑا ہے. لیکن اصل بات یہی ہے، ہمیشہ یاد رکھیں، بہت سارے الفاظ پر بعض علماء نے یہ باتیں کہی ہیں. بعض نے کہا کہ یہ لفظ فارسی تھا، بعض نے کہا یہ لفظ اصل میں حبشہ میں تھا، اور بعض نے کہا کہ یہ لفظ سریانی تھا. تو یہ بات زیادہ راجح نہیں ہے. راجح قول یہی ہے کہ اللہ نے قرآن اتارا ہی لغت عرب میں ہے، بلسان عربی مبین. تو جتنے الفاظ اور کلمات قرآن میں ہیں وہ سب لغت عرب سے ہیں. ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ کبھی ایک لفظ عرب میں بھی ہے اور اس کو دوسرے لوگ بھی اپنے علاقوں میں استعمال کرتے تھے. جیسے اب مثلا اردو کے اندر بھی ہمارے ہاں بہت سارے عرب کے الفاظ جو ہیں وہ رائج ہیں، بہت سارے عربی الفاظ، حتیٰ کہ بعض سرائکی زبان جو ہے ہمارے بہاولپور کی اور ڈی جی خاں اور ڈی آئی خاں علاقوں کی، تو سرائکی زبان کے اندر بھی بعض الفاظ جو ہیں وہ عرب کے رائج ہیں، عربی لغت کے لفظ ہیں لیکن اس کے اندر استعمال ہوتے. اب آپ بھی جب مثلا کسی کو خط لکھیں گے تو کبھی آپ محترم لکھتے ہیں، کبھی مکرم لکھتے ہیں، اور اسی طرح کبھی آپ لکھتے ہیں سلام مسنون. حالانکہ سلام مسنون کوئی اردو کا لفظ تو نہیں ہے، سلام عربی کا لفظ ہے، مسنون بھی عربی کا لفظ ہے. اچھا اسی طریقے سے جیسے سرائکی والے کہتے ہیں نا سندان یا سندان، یہ جو لوہار مارتے ہیں نیچے لوہے کا بڑا رکھا اس کے اوپر رکھ کے لوگ مارتے ہیں، کہتے ہیں سندان. حالانکہ سندان جو ہے وہ عربی کا لفظ ہے. اسی طرح آپ کسی چیز کو جب ختم کرتے ہیں آپ کہتے ہیں بس بس، تو یہ بس عربی کا لفظ ہے، یہ اردو کا لفظ تو نہیں ہے. یہ تو بس جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے، بس کافی ہو گیا. اسی طریقے سے آپ نے نہیں دیکھا جیسے قرآن کو اگر آپ شروع کریں گے تو بسم اللہ کی با سے کریں گے اور ختم کریں گے تو سین پہ کریں گے، جب جمع کریں تو بس انتہا ہو گئی، اس کے بعد کوئی کتاب بھی نہیں آئے گی اور کوئی شریعت بھی نہیں آئے گی. تو اسی طرح سے بہت سارے ایسے الفاظ ہوتے ہیں. جیسے آپ کے ہاں بڑا الفاظ استعمال ہوتے ہیں کہ جی میں آپ کا بڑا مشکور و ممنون ہوں. اب مشکور ممنون عربی کا لفظ ہے، کوئی اردو کا لفظ تو نہیں ہے لیکن استعمال اردو میں ہوتا ہے. جیسے بعض لوگ اپنے والدین کو لکھ دیتے ہیں قبلہ و کعبہ، یعنی جیسے قبلہ کعبہ ہماری توجہات کا مرکز ہے، آپ بھی میری توجہات کے مرکز ہیں. تو اب قبلہ بھی عربی کا لفظ ہے اور کعبہ بھی عربی کا لفظ ہے، نہ قبلہ اردو کا لفظ ہے نہ کعبہ اردو کا لفظ ہے. تو اس لیے اگر آپ تلاش کریں تو عربوں کے بہت سارے الفاظ ہیں، کیونکہ اصل میں لغت عرب جو ہے جیسے مکہ ام القریٰ ہے کہ تمام دنیا کی بستیاں گویا کہ ان کی ماں جو ہے وہ مکہ ہے. ماں کہتی ہے نا جو پہلے ہو اولاد بعد میں پیدا ہوتی، تو سب سے پہلا گھر جو مکہ ہوا تو لازمی بات ہے کہ تنذر ام القریٰ ومن حولہا، تو تمام بستیوں کی اور تمام ملکوں کی گویا کہ یہ ماں بن گئی. اسی طریقے سے لغت عرب جو ہے یہ ام الالسنہ ہے، یہ تمام زبانوں کی گویا کہ ماں ہے، کہ تمام زبانوں نے ماں سے جیسے بچے فائدہ اٹھاتے ہیں، کوئی دودھ لیتا ہے، کوئی پانی لیتا ہے، کوئی کھانا لیتا ہے،
کوئی اس کی محبت و شفقت لیتا ہے، کوئی اس کا سایہ لیتا ہے، کوئی اس کی گود میں بیٹھتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اس لغت سے بھی دنیا نے فائدہ اٹھایا۔ ہر آدمی نے اپنی اپنی زبانوں کے اندر ان الفاظ کو رائج کیا، اور وہ الفاظ اتنی رچ بس گئے، یعنی اتنی وہ اس میں استعمال ہونے کے بعد اس کے اندر جزو بن گئے کہ اب لوگوں نے یہ سمجھ رکھا کہ شاید یہ اردو کے الفاظ ہیں، حالانکہ وہ اردو کے الفاظ نہیں ہیں، بلکہ وہ لغت عرب کے الفاظ ہیں اور اردو کے اندر استعمال ہوتے ہیں۔ اسی طرح بعض لغت عرب کے الفاظ ہیں اور جو جا کر فارسی میں استعمال ہوتے ہیں، جیسے مثلا آپ کہتے ہیں نا جی آپ کی خیریت مدام خیر مطلوب، تو اب مدام کا لفظ جو ہے حالانکہ عربی کا لفظ ہے دامہ سے، یعنی ہمیشہ، دامہ یدوموں سے، تو بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جو اگر آدمی تلاش کرے تو ایک بہت بڑی فہرست بن سکتی ہے ان الفاظات کی، ان حروف کی اور ان جمل کی اور ان کلمات کی۔ ورنہ بات یہی ہے کہ اللہ نے قرآن کو عربی اتارا، انا انزلناہ قرآنا عربیا عربیا لعلکم تعقلون، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا بلسان عربی مبین، ہم نے قرآن کو لغت عرب اور ایسی لسان عربی جو بالکل واضح اور کھلی ہوئی، جس میں کسی قسم کا اغلاق نہیں ہے۔ تو اس لیے بہرحال تو سجیل کے معنی صلب اور شدید کے بھی آتے ہیں، اور سجیل جو ہے یہ سجل سے بھی آتا ہے، جس کو آپ کہتے ہیں نا جی سجلات، رجسٹر ہوتے ہیں نا، آپ کہتے ہیں یہ سجل ہے، یعنی جسے آپ دیوان کہہ لیں یا رجسٹر کہہ لیں، جس میں کسی چیزوں کا اندراج کیا جائے، اس کو بھی کہتے ہیں سجلات۔ تو سجیل جو ہے وہ ایک گویا دفتر بھی ہے، یعنی اس کے اندر لکھا ہوا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ فلاں قوم پر اور فلاں لشکر پر فلاں وقت میں اور فلاں جگہ پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ تو ایک سجیل کا معنی جو ہے یہ بھی کیا گیا۔ اچھا، اسی طرح ایک سجل کا معنی آیا ہے دلو کے معنی میں، جسے آپ کہتے ہیں ڈول، یعنی کسی چیز کا ڈول نکالنا، تو اس کو بھی کہتے ہیں دلو، کہ عربی میں دلو بھی آتا ہے اور سجل کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جیسے حدیث مبارک میں آیا، حضور نے فرمایا الحرب سجال بیننا و بینہم، حضور نے فرمایا کہ حرب جو ہے، جنگ جو ہے بھئی، یہ تو ایک ڈول ہے ہمارے اور دشمنوں کے درمیان، کبھی ہم نے کھینچ لیا اور کبھی انہوں نے کھینچ لیا، کبھی فتح ہو گئی اور کبھی شکست ہو گئی، کیونکہ یہ تو نظام عالم ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ساری زندگی ہمیشہ مسلمانوں کو فتح ہو اور کبھی شکست بھی نہ ہو، اور یہ بھی نہیں ہوتا کہ ساری زندگی ہمیں شکست ہو اور کبھی فتح نہ ہو، کبھی فتح ہوگی کبھی شکست ہوگی۔ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ فتوحات کے ذریعے ہماری آزمائش کرتے ہیں کہ یہ فاتح بننے کے بعد ظالم تو نہیں بن گئے، فاتح بننے کے بعد یہ متکبر تو نہیں بن گئے اور غرور میں تو نہیں آ گئے کہ ہم نے جب ان کو اقتدار دیا تو کیا انہوں نے اقتدار کے بعد اپنے اللہ کو یاد رکھا، اللہ کے احکامات کو یاد رکھا۔ اور کبھی اللہ پاک شکست دے کے بھی آزماتے ہیں کہ جب انہوں نے شکست کھا لی، مظلوم بن گئے اور زخمی ہو گئے اور بڑی اہانت اور ذلت کا سامنا کرنا پڑا، تو کیا اس وقت بھی انہوں نے اپنے اللہ کو یاد رکھا اور اپنے ایمان کو انہوں نے قابو میں رکھا؟ ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی تکلیف دیکھی تو اسلام کو چھوڑ کے بھاگ گئے۔ اس لیے بہرحال تو یہ لفظ اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ بیبانے یعنی ڈول کے، تو بہرحال سجیل کے معنی میں اور اس کے استعمالات جو ہیں وہ بہت جگہ آئے ہیں۔ تو اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن ہشام نے مجھے یہی فرمایا کہ یونس النحوی اور ابو عبیدہ، یہ بھی نحو کے بڑے لوگ گزرے ہیں، بڑے امام گزرے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ عرب کے اندر یہ اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ قال وذكر بعض المفسرين انهما كلمتان بالفارسية جعلتهما العرب كلمة واحدة وانما هو سنج وجل، يعني بالسنج الحجر والجل والتين، يقول الحجارة من هذين الجنسين الحجر والتين۔ اب کہتا ہے مفسر رحمۃ اللہ علیہ کہ بعض مفسرین نے یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ فارسی کے دو کلمے ہیں، جیسے میں نے کہا سنگ و گل، اب عربی گل تو بول نہیں سکتے تو کہتے ہیں سنج جل، تو اس کو جیم کی طرف بولتے ہیں، ورنہ فارسی میں تو ہے سنگ اور گل۔ اور حالانکہ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ بھئی گاف جو ہے یہ عرب کی لغت کے استعمال میں بھی نہیں ہے، لیکن اللہ کی شان ہے، اب مصر کے جتنے لوگ ہیں وہ گاف اتنا استعمال کرتے ہیں کہ انہوں نے جیم کو گاف بنا دیا، معکوس کر دیا، حق گاف، اور یعنی کہ اور گاف کو الف بنا دیا، اُلک کہیں گے، اگلک نہیں کہیں گے۔ یعنی یہ عجیب لغات عامیہ ہیں،
لغات ہیں، یعنی بالکل معکوس بات ہوگی. حالانکہ پہلے وہ گاف کو جیم پڑھتے تھے، سنج جل، گل کے بجائے جل، اور اب انہوں نے الٹا جیم کو گاف بنا دیا، عکس کر دیا، اس کا معکوس کر دیا. تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ یہ کلمتان بالفارسیت، عربوں نے ان کو ایک کلمہ بنا دیا سجید، حالانکہ یہ دو تھے، سنگ اور گل. سنگ کہتے ہیں پتھر کو اور گل کہتے ہیں مٹی کو، یعنی یہ پتھر جو ہے ان دو جنسوں سے تھا، پتھر اور مٹی. قال والعصف ورق الزرع، کہتا قرآن نے فرمایا فجعلهم كعصف مأکول. تو عصف کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا ورق الزرع، یعنی کھیتی کا جو پتا ہوتا ہے، مقصد ہوتا ہے بھوسا، جیسے آپ کہتے ہیں نا بھوسا. الذی لم یکذب واحدۃ عصفۃ انتہا ما ذکرہ، یعنی ایسا پتا جو کچل ڈالا گیا ہو، جو کاشت نہیں ہوا، ابرا نہ ہو، یعنی بھوسا. اور بھوسے کو پھر جانوروں نے جگالی کر کے منہ میں ڈال کے اس کو جگالی کر کے باہر پھینک دیا ہو. وقت کار حماد بن سلمۃ عامر انذر عبد اللہ وابو سلمۃ بن عبد الرحمن طیر النبابی قال الفرق، انہوں نے کہا جماعتوں کی جماعتیں. وقال ابن عباس والضحاک ابابیل یتبع بعضها بعضا، انہوں نے کہا ابابیل ان کو اس لیے کہا گیا کہ پرندے ایک دوسرے کے پیچھے آ رہے تھے، ایک دوسرے کے پیچھے چل رہے تھے. وقال الحسن البصری وقتادہ رحمهم اللہ تعالی علیہم الابابیل الکثیرہ، حضرت حسن بصری اور قتادہ فرماتے ہیں کہ ابابیل کا معنی ہے بہت سارے پرندے. وقال مجاہد ابابیل شتى متتابعة مجتمعة، انہوں نے کہا کہ ابابیل کا معنی یہ ہے کہ کبھی جیسے پرندے پھٹ جاتے ہیں، کبھی پھر اکٹھے ہو جاتے ہیں. جب پرندے اڑتے ہیں نا، کبھی کبھی ان کی جماعتیں جو ہیں مل جاتی ہیں، وہ ایک جماعت بن، کبھی علیحدہ علیحدہ اور متفرق بھی ہو جاتے ہیں. وقال ابن زید الابابیل المختلفة ستأتی من ها هنا ومن ها هنا اتتهم من كل مکان. انہوں نے فرمایا کہ ابابیل کا معنی یہ ہے، ابابیل کا معنی ہوتا ہے مختلف، یعنی کوئی پرندہ ادھر سے آ رہا ہے، کوئی پرندہ ادھر سے آ رہا ہے، کوئی پرندہ ادھر سے آ رہا ہے. تو گویا کہ ان پرندوں نے ان کو ہر طرف سے گھیرے میں لے لیا. تاتیہم من کل مکان، اس لیے فرمایا گیا ابابیلا. اب اس کے بعد مفسر فرماتے ہیں وقال الکسائی سمیت بعض النحویین یقولون واحد الابابیل ابیل. کسائی یہ بھی نحو کا ایک آدمی گزرا ہے، نحو کا امام گزرا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں نے عرب میں یہ بھی سنا کہ ابابیل تو جمع ہے نا، تو ابابیل اگر جمع ہے تو اس کا مفرد کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا اس کا مفرد ہے ابیل، اس کا مفرد جو ہے وہ ابیل آیا ہے. ویسے بات یاد رکھیں، راجح قول نحویوں کے نزدیک یہ ہے کہ یہ ایسی جمع ہے الذی لا مفرد لہا، جس کا مفرد ہوتا ہی نہیں، یعنی جب بھی استعمال ہوگا اسی معنی میں استعمال ہوگا، اسی معنی کے اندر استعمال ہوگا اور اسی لفظ کے اندر استعمال ہوگا. یعنی ایک پر بھی یہی استعمال کریں گے اور ٹکڑیوں پر بھی یہی استعمال کریں گے ابابیل. تو بہرحال یعنی بعد نے فرمایا ابابیل کا معنی جو ہے یعنی ٹکڑی، اور بعد نے کہا جماعتیں، بعد نے کہا متفرق، بعد نے کہا ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے. وقال ابن جرير حدثني عبد الله قال حدثني داود النساء بن عبد الله بن الحارث بن نوفل انه قال في قوله تعالى وارسل عليهم طيرا ابابيل هي الاقاديع كالابل المؤبله. انہوں نے کہا ابابیل جو ہے ٹکڑے ٹکڑے جیسے کہیں ابل، اور مؤبل یعنی اس کے مفرد نکالا انہوں نے. وحدثنا ابو قریب قال حدثنا وكيع بن عون بن سيرين بن عباس وأرسل عليهم طيرا أبابيل قال لها خراطيم كخراطيم الطير وأكف كأكف الكلاب. اللہ نے ان پر جو پرندے بھیجے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول مبارک یہ ہے کہ ان کی آگے چونچ ایسی تھی جیسے پرندوں کی ہوتی ہے، لیکن ان کے پنجے جو تھے پاؤں ایسے تھے جیسے کتے کے پنجے ہوتے ہیں اور پاؤں ہوتے ہیں. اصل میں یہ باتیں جو ہے نا، جیسے الحمدللہ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ اس قسم کے واقعات میں جتنے لوگ مشاہدہ کرتے ہیں نا جی، پھر ہر آدمی اپنے عقل اپنی رائے کے مطابق ایک بات بتاتا. کیونکہ جب یہ واقعہ پیش آیا، سیدھی سی بات ہے کہ کوئی بہت بڑا جانور تو تھا نہیں، اچھا کوئی زمین پہ چلنے والی چیز بھی نہیں تھی، آسمانوں پہ اڑنے والے پرندے تھے. اچھا پھر جو لوگ مشاہدہ کرنے والے ہیں وہ دو قسم کے تھے. ایک تو وہ لوگ تھے جو ابرہہ کے لشکر میں آئے، جب ان پر اللہ کا عذاب پڑا وہ تو بے ہوش ہوئے اور بھاگے اور مرے اور دفع ہو گئے، ان کی بات کا تو کوئی اعتبار ہی نہ رہا.
اچھا، دوسرے اس کے روایت کرنے والے ہیں قریش۔ قریش کا یہ عالم تھا کہ کوئی کہیں پہاڑ پہ تھا، کوئی ہرا پہ تھا، اور کوئی کہیں تھا، اور کوئی کہیں تھا، اور کوئی کہیں تھا۔ لہذا ان لوگوں نے جو کچھ دور سے دیکھا اور جو کچھ ان کو سمجھ آیا، انہوں نے اپنے اندازے کے مطابق ایک بات بتلا دی۔ کسی نے کہا اتنا بڑا پرندہ تھا، کسی نے کہا کبوتر کے برابر تھا، کسی نے کہا کبوتر سے چھوٹا تھا، کسی نے کہا وہ سرخ رنگ کا تھا، کسی نے کہا وہ سیاہ رنگ کا تھا۔ یہ اصل واقعہ یہ ہے، کیونکہ اب ایسے حالات کے اندر کسی نے اس پرندے کو پکڑ کے اپنے ہاتھوں میں رکھ کے تو نہیں دیکھا کہ اس کے بعد آپ کو روایت کرتا ہے کہ وہ پرندہ میں نے بالکل وزن بھی کیا تھا، اس کا وزن اتنا تھا، اور پیمائش کی تھی، پر اس کے اتنے تھے، اور چونچ اتنی چوڑی تھی، اور پاؤں اتنے چوڑے تھے۔ ایک اندازے کے مطابق بات ہے، سب نے فرمائی ہے۔ تو اس لیے بہرحال حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول مبارک، اور بہرحال اسی طرح یعنی یہ واقعہ ایسا عبرت بنا کہ اہل مکہ میں سے کچھ لوگوں نے اس مقام سے جا کر وہ جو پتھر ان پہ پھینکے گئے تھے وہ پتھر اکٹھے کر کے کافی عرصے تک رکھے۔ بعض لوگوں نے پھر ان پتھروں کو بھی دیکھا جو پتھر ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برسائے گئے۔ اور اسی طرح یہ بھی روایات میں آیا ہے، جس کو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور بی بی اسماء رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ ان کے لشکر میں سے صرف 2 آدمی بچ گئے تھے، اور ان 2 کا بھی یہ عالم تھا کہ وہ اپاہج ہو گئے، لنگڑے ہو گئے اور اندھے ہو گئے۔ تو بی بی صاحبہ فرماتی ہیں کہ میں نے ان کو مکے کی گلیوں میں بھیک مانگتے ہوئے دیکھا کہ وہ آئے تھے مکے پہ حکومت کرنے کے لیے، آئے تو تھے کعبۃ اللہ کو گرا کر اس علاقے پہ اپنے اقتدار قائم کرنے کے لیے، لیکن اللہ نے ان کو عبرت بنا دیا کہ کوئی اگر میرے کعبہ کی مخالفت سے آئے گا تو اس پر اس قسم کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب جو ہیں وہ نازل ہوں۔ اور یہ بھی اللہ کی حکمتیں ہیں، اللہ چاہیں تو کر دیں، اللہ نہ چاہیں ان کی مرضی ہے۔ اب دیکھیں بیت المقدس بھی تو آخر اتنا بڑا مقام ہے اور قبلۃ الانبیاء ہے علیہم الصلوات والتسلیم، تمام انبیاء نے اس کی طرف نمازیں پڑھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبلے کی طرف نمازیں پڑھی، لیکن آج ہمارے گناہوں کی وجہ سے وہ یہودیت کے تسلط میں ہیں۔ اور اسی طرح اس پہ بھی کئی ادوار گزرے، کبھی کافروں نے قبضہ کر لیا، پھر مسلمانوں نے قبضہ کر لیا، پھر کافروں نے قبضہ کر لیا، پھر مسلمانوں نے قبضہ کر لیا، اور آخر میں پھر حضرت سیدنا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں آ کر اسے صحیح معنوں میں عزت ملی، آزادی ملی، تکریم ملی، جو صدیوں تک قائم رہی، اور ہماری بدقسمتی سے پھر ہم اس سے محروم ہو گئے۔ تو یہ سارے معاملات جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں حکمتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے۔ اسی طرح میرے آقا نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا اور آپ نے فرمایا اسی طرح حبشہ کے علاقے کا ایک آدمی ہوگا، فرمایا اس کی ایسے باریک باریک پنڈلیاں ہوں گی، اور فرمایا کہ وہ اللہ کے کعبے کو آ کے توڑے گا، گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں وہ ایک ایک پتھر کر کے توڑ ڈالے گا، تو اس کے بعد پھر قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو بہرحال یہ سارے معاملات جو ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، اور ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں ہمارے عقل میں آ جائیں الحمدللہ، اگر کوئی بات ہمیں سمجھ نہ آئے تو ہمارے عقل کا قصور ہو سکتا ہے، ہماری عقل ناقص ہے، لیکن اللہ کا فرمان اور اللہ کے پاک پیغمبر کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ پھر ہماری عقل جو ہے کہ ہم گنی چیزیں یعنی محدود چیزوں کا علم رکھتی ہے، اور لامحدود چیزیں ایسی ہیں جن کا ہمیں علم بھی نہیں۔ اس لیے بہرحال ہمارا جو اللہ کے فرمان کا اور اللہ کے رسول کا حکم ہے اس پر ہمارا ایمان و یقین ہے۔ اور اس کے بعد فرماتی ہیں جناب وحدثنا یعقوب بن ابراہیم قال حدثنا شیم قال قلنا حسین اکرمت فی قوله تبارک و تعالی طیرا ابابیلا قال كانت طیرا خضرا خرجت من البحر لها رؤوس كرؤوس السباع۔ حضرت اکرمہ کا ایک قول یہ بھی ہے طیرا ابابیل، ان نے فرمایا وہ سبز رنگ کے پرندے تھے اور دریا کی طرف سے آئے یعنی جدے کی طرف سے باہر کی طرف سے آئے، اور فرماتے ہیں لہا رؤوس کرؤوس السباع، ان پرندوں کے سر ایسے تھے جیسے جانوروں کے سر ہوتے، سباع کہتی ہیں یعنی جنگلی جانور جو ہیں جیسے ان کے سر ہوتے ہیں، ان کے سر ایسے تھے، اور وہ آئے جو ہیں وہ اس دریا کی طرف سے آئے اور ان پر آ کے اللہ کی طرف سے عذاب برسایا۔
وحدثنا ابن بشار قال حدثنا ابن مهدي سفيان عن النبي سفيان عن عبيد بن عمير طيرا أبابيل قال هي طيور سود بحرية في مناقيرها وأظافيرها الحجارة وهذه اسانید صحیحۃ۔ عبید ابن عمیر فرماتی ہیں کہ طیرن ابابیل، ان نے فرمایا کہ یہ پرندے جو ہیں سیاہ رنگ کے تھے، اور یہ پرندے ایسے نہیں تھے جو بری پرندے ہوتے ہیں، بلکہ یہ پرندے ایسے تھے طیر سود بحریہ، دریا سے تعلق رکھنے والے پرندے۔ بعض پرندے ایسے ہیں جو سمندری پرندے اور بحری پرندے کہلاتے۔ فرماتی ہیں ان کی چونچ کے اندر بھی واضافی ریا اور ان کے پنجوں کے اندر بھی پتھر تھے۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہذی اسانید صحیحۃ، یہ جتنے اقوال میں نے نقل کیے ہیں ان کی اسانید جو ہیں بالکل صحیح ہیں۔ اس میں نے عرض کیا نا جی، اب دور سے کسی نے دیکھا اس کو سبز نظر آیا، کوئی اور زیادہ دور اور سبزی زیادہ گہری ہو جائے تو دور سے سیاہ بھی نظر آتی ہے۔ تو اصل بات یہی تھی کہ چونکہ دیکھنے والے بڑے مختلف تھے اور دیکھنے والے مختلف مقامات پر تھے، اور پھر اس وقت ایک یعنی عجیب عالم تھا کہ پہلے جو دیکھنے والے ہوں گے وہ اتنے خائف تھے کہ خدا جانے ابھی ہاتھی بڑھیں گے اور لشکر بڑھیں گے اور اللہ کے کعبے پہ حملہ آور ہوں گے، تو ان کے دل و دماغ پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ اچھا پھر انہوں نے بیک وقت دیکھا عجیب کیفیت ہے کہ پرندوں کے غول آ رہے ہیں جو پرندے ہم نے پہلے کبھی دیکھے نہیں، اور پھر وہ پرندے اچھا بھی پرندے آ رہے ہیں اب یہ کیا کریں گے، پھر انہوں نے پتھر برسانے شروع کیے۔ تو اس لیے بہرحال جتنے لوگوں نے جیسے دیکھا اس کو اسی طریقے سے انہوں نے روایت کر دیا۔ اور اس کے بعد جناب فرماتی ہیں طیب قال سعید بن جبیر كانت طیرا خضرا لا مناکیر صفر تختلف علیہم۔ سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ پرندے جو تھے وہ سرخ تھے، سبز تھے، لیکن ان کے آگے جو چونچیں تھیں وہ پیلے رنگ کی تھیں۔ وعن ابن عباس مجاہد كانت الطير الابابيل مثل التي يقال عنقاء مغرب ورواه عنهم ابن ابی حاتم۔ ابن عباس مجاہد اور عطا کا رضی اللہ عنہم کا ایک قول مبارک یہ بھی ہے، انہوں نے کہا وہ ابابیل پرندے جو تھے وہ ایسے تھے جیسے مغرب کے علاقوں میں ایک پرندہ ہوتا ہے جس کو عنقا کہتے ہیں، انہوں نے کہا گویا اس کی شکل تھے۔ وقال ابن ابی حاتم حدثنا ابو زرع قال حدثنا عبید اللہ بن محمد بن ابی شیبہ قال حدثنا ابو معاویہ عن نبی سفیان عبید بن عمیر قال لما اراد الله ان يهلك اصحاب الفيل بعث عليهم طيرا انشئت من البحر امثال الخطاطيف كل طير منها يحمل 3 احجار مجزات حجرين في رجله وحجرا في منقاره قال فجاءت حتى سقط على رؤوسهم ثم صاحت والقت ما في ارجلها ومناكيرها فما يقع حجر على رجل الا خرج من دبره ولا يقع ولا شيء من جد الا خرج من الجانب الاخر وبعث الله ريحا شديدة وضربت الحجارة فزادت شدة فأهلكوا جميعا۔ ابھی سفیان عبید بن عمیر سے روایت کرتے ہیں کہ جب اللہ نے ارادہ فرمایا کہ اصحاب الفیل کو ہلاک کر ڈالیں، اللہ نے ان پر پرندے بھیجے، اور وہ پرندے جو تھے وہ دریا سمندر کی طرف سے آئے جیسے خطاطیف ہوتے ہیں سمندری۔ کل طیر منہا، ہر پرندہ جو ہے اس نے 3 پتھر اٹھائے ہوئے تھے، مجزعتن وہ تقسیم تھے، یعنی حجرین فی رجلہ 2 پتھر جو تھے ان کے پنجوں میں، ایک پنجے میں، وحجرن فی منقارہ اور ایک جو تھا اس کی چونچ کے اندر تھا۔ قال فجاءت حتى سقط على رؤوسهم، انہوں نے آ کے ان کے سروں پر جو چونچ کے اندر تھا پتھر وہ پھینکا، ثم صاحت پھر انہوں نے آوازیں نکالی، والقت ما فی ارجلها اور جو ان کے پاؤں میں تھے اور وہ بھی گزارے، فما يقع حجرا على راس رجل، اگر وہ پتھر کسی انسان کے سر پہ پڑتا الا خرج من دبرہ وہ نیچے سے نکل جاتا، اور اسی طرح ولا يقع على شيء من جسده الا خرج من الجانب الاخر، اور جس جگہ بھی پڑا نا جی مثلا سر پہ پڑا نیچے سے نکل گیا، ادھر پڑا تو ادھر سے نکل گیا، ادھر پڑا تو ادھر سے نکل گیا، یعنی اس پتھر میں اتنی شدت تھی۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے پھر ایسی سخت ہوا بھی چلا دی کہ اس ہوا کی وجہ سے بھی ان پتھروں کی شدت میں اور زیادہ تیزی آ گئی، اور سب کے سب کو اللہ تبارک و تعالی نے ہلاک و برباد کر ڈالا۔ وقال السدي ان كربت بن عباس رضي الله تعالى عنه حجارة من سجيل قالت في حجارة سنگ وگل وقد قدمنا بیان ذلك ماغرانی یادی ہاں ہونا۔ مفسر فرماتی ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حجارت من سجیل کا کیا معنی؟ انہوں نے کہا سجیل کا ایک قول یہ ہے کہ سنگ و گل،
کہتے ہیں جیسے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں، یعنی مٹی اور پکائی ہوئی مٹی پتھر۔ قوله تبارک و تعالی فجعلهم كعصف مأکول۔ قال سعید بن جبیر یعنی التبن الذي تسميه العامة هبور، وفي رواية عن سعید ورق الهنطة، وعنه أيضا الأسف والتبن والمأكول القصير يجز للدواب، وكذلك قال المسلم وعن ابن عباس ان الاسف والقشرة التي على الحبة كالغلاف على الهنطة۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ پھر ہم نے ان کو ایسے کر ڈالا کا اسف معقول، جیسے بھوسا کھایا ہوا۔ سعید ابن جبیر فرماتی ہیں کہ اسف معقول کا کیا معنی ہے؟ انہوں نے کہا تبن، تبن کہتے ہیں بھوسے کو، بھوسی جو اپنا گندم کے بعد نکلتی ہے نا اس کو بھوسا کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا اس سے مراد جو ہے وہ اسی بھوسی کو کہا جاتا ہے، تبن کو۔ انہوں نے کہا لغت عامیہ میں یعنی عام لوگ آج کل اس کو عربی میں حبور بھی کہتے ہیں، اس لفظ سے بھی وہ استعمال ہوتا ہے۔ اور فرماتی ہیں وفی روایت ان سعید، حضرت سعید سے ایک روایت یہ ورق الہنطہ یعنی گندم کی شاخوں کے جو پتے ہوتے، بات وہی ہے۔ اور فرماتی الاسف التبن یعنی وہی بھوسی، والمأکول القصیر جز للدواب۔ انہوں نے کہا معقول کا معنی ایک تو یہ ہے کہ جیسے جانور کھا ڈالے، یا معقول کا معنی یہ ہے کہ جیسے اس کو ریزہ ریزہ کر کے جانوروں کے لیے بنایا جاتا ہے کہ جانور کھائیں، یعنی جیسے جانوروں کا کھاجا بن جاتا ہے، ایسے ان کا حال ہو گیا کہ ان کے بڑے بڑے جانور اور آدمی اور ان کے فوجی اور ان کے لشکر ایسے ریزہ ریزہ ہو گئے کہ جیسے بازو ہے، ہاتھ ہے، جسد ہے، لیکن یعنی ایسا ان پہ اللہ کا عذاب آیا، ایسا اللہ تبارک و تعالی نے ان کو مٹی میں ملا ڈالا کہ ایسے ہو گئے جیسے گھاس چرا ہوا۔ وَأَنْ ابن عباس، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک یہ بھی الاسف والقشرة التي على الحبة كالغلاف على الهنطة، انہوں نے فرمایا کہ اسف کا معنی ہوتا ہے وہ جو چھلکا اوپر ہوتا ہے، جیسے آپ نے دیکھا ہے انہوں نے کہا کہ گندم کے اوپر جیسے غلاف آ جاتا ہے، وہی بھوسے کا ہی غلاف ہوتا ہے نا، اسی لیے اس کا جامع ترجمہ جو ہے مفسرین رحمہم اللہ نے اردو میں کیا ہے کہ بھوسے کی طرح۔ وقال ابن زید الاسف ورق الزرع ورق البقل اذا اکلته البہائم فصار درینا فراسته فصار درینا۔ ابن زید فرماتے ہیں کہ اسف کا معنی یہی ہے کہ کھیتی کے پتے یا سبزیوں کے پتے جب ان کو جانور کھا ڈالیں تو دیکھا ہے آپ نے اس کو کیسا بنا ڈالتے ہیں، درین یعنی کھائے ہوئے اپنے ٹکڑے۔ والمعنی معنی یہ ہوگا ان اللہ سبحانہ وتعالی اہلکہم ودمرہم وردہم بکیدہم وغیظہم لم ینالوا خیرا وأهلك آبة من يرجي منهم بخير ولم يرجي منهم مخبر إلا وهو جريح كما جرى لملكهم أبرهة وإنه انصدع صدره عن قلبه حين وصل إلى بلده صنعاء وأخبرهم بها جرى لهم ثم مات وملك بعد ابنه يكسوم ثم من بعد يقوم مسروق ابن أبرهة ثم خرج سيف بن ذي يزن الحميري إلى كسرى فاستعانه على الحبشة فأنفذ معه من جيوشه فقاتلوا معه فرد الله إليهم ملكهم وما كان في آبائهم من الملك فجاءت وفود العرب بالتهنئة۔ اب جناب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ ان تمام اقوال کے جمع کرنے کے بعد خلاصہ اور ترجمہ کیا نکلا، یعنی مفہوم کیا ملا ہمیں ان آیات مبارکہ سے کہ ان اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ہلاک کر ڈالا، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو برباد کر دیا۔ وردہم بکیدہم وغیظہم، ان کے مکر کو ان پہ الٹ ڈالا، ان کے غضب اور غصے کو ان پہ الٹ ڈالا۔ لم ینالوا خیرا، کوئی خیر حاصل نہ کر سکے۔ واہلک عامتہم، اور اکثر ان کے جو تھے ہلاک کر دیے گئے، برباد کر دیے گئے۔ ولم یرجع منہم مخبر الا وهو جریح، یعنی ان کا کوئی خبر دینے والا بھی نہ لوٹا مگر اس حال میں کہ وہ بھی زخمی تھا۔ اسی طرح کما جرى لملکہم ابرہہ، اور اسی طرح جیسے ان کے بادشاہ ابرہہ کے ساتھ پیش آیا کہ جب وہ صنعاء میں جا کے پہنچا فإنہ انصدع صدرہ عن قلبہ، اس کا
سینہ جو تھا وہ بھی پھٹ کے باہر ٹکڑے ٹکڑے ریزہ ریزہ ہو گیا، اور اس نے جا کے پھر بتلایا کہ ہاں کیا ہوا ہمارے ساتھ، پھر وہ مر گیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا جو ہے وہ بنا یکسوم، اس کے یعنی ابرہا کے بعد، پھر اس کے بعد اس کا بھائی ہے مسروق ابن ابرہا، وہ بادشاہ بنا، پھر سیف بن ذی یزن الحمیری، انہوں نے حمیریوں سے چھینی تھی نا سلطنت، تو ان کا آدمی گیا کسریٰ کی طرف، فاستعانہ علی الحبشۃ، اس نے حبشہ والوں کے خلاف مدد مانگی کسریٰ سے، اس نے لشکر بھیجا اور انہوں نے آ کر پھر حبشہ والوں سے قتال کیا، اور قتال کرنے کے بعد پھر اپنا ملک جو تھا ان سے واپس چھین لیا، اور جو ان کے والدین کا یعنی ملوک حمیر چونکہ پہلے یہاں کے بادشاہ تھے تو انہوں نے پھر اپنے باپ دادا کی شاہی جو تھی واپس چھین لی اور اس پہ قبضہ کر لیا، اور اس کے بعد پھر عرب کے قبائل جو تھے ان کو مبارکبادی دینے کے لیے وفود آئے کہ بھئی چلو اصل لوگ جو تھے وہی واپس آ گئے اپنے ملک پر۔ وقد قال محمد بن اسحاق حدثنا عبد الله بن ابي بكير عن عمرة بنت عبد الرحمن بن اسد بن زرارة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لقد رأيت قائد الفيل وسائسه بمكة أعميين مقعدين يستطعمان، وروى الواقدي عن عائشة مثله، وروى ونسوى بنت أبي بكر أنها قالت كانا مقعدين يستطعم الناس عند إساف ونائلة حيث يذبح المشركون ذبائحهم، قلت كان اسم قائد الفیل انیسا۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ محمد ابن اسحاق نے یہ روایت بھی نقل کی ہے بی بی عائشہ صدیقہ سے رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ لقد رأیت قائد الفیل، انہوں نے کہا میں نے دیکھا تھا کہ اس قائد جو تھا ہاتھیوں کے چلانے والا اور اس کے ہانکنے والا، ان کو میں نے دیکھا، وہ دونوں جو تھے وہ اندھے ہو چکے تھے اور دونوں جو تھے وہ لنگڑے ہو چکے تھے، مقعدین بیٹھے رہتے تھے، چل نہیں سکتے تھے، یستطعمان لوگوں سے بھیک مانگتے تھے کھانے کے لیے۔ اسی طرح بی بی اسما بھی کہتی ہیں کہ میں نے بھی دیکھا ان کو بیٹھا ہوا لنگڑے ہو چکے اور لوگوں سے بھیک مانگا کرتے تھے۔ اصاف و نائلہ جو بت تھے مشرکین کے، ان بتوں کے پاس آ کے وہ بھی بیٹھے رہتے تھے، اور مشرکون چونکہ آ کے اپنے بتوں پہ چڑھاوے چڑھاتے تھے اور جانور ذبح کرتے تھے، جن کو بھی کھانے کو مل جاتا تھا۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قائد الفیل انیسا، کہ فیل بانو کا جو قائد تھا چلانے والا اس کا نام انیسا تھا۔ وقد ذکر الحافظ ابو نعیم في کتاب دلائل النبوہ من طریق ابن وهب ابن لحیۃ عن خالد عثمان ابن البویض کے صاحب الفیل فلم يذكر نبرة قادم من اليمن ما باس على الجيش رجل يقال له الشمر بن مقصود وكان الجيش ليلا فأصبحوا سرعا وهذا السياق غريب جدا وإن كان أبو نعيم قد كفى ورجه ولا غيره واستغنى براد الأشم الحبشي قادم مكة كما دل على ذلك السياقات والأشعار۔ اب فرماتے ہیں کہ حافظ ابو نعیم نے اپنی کتاب دلائل النبوہ میں انہوں نے قصہ اصحاب فیل کا ذکر کیا ہے، لیکن اس میں انہوں نے ابرہا کا ذکر نہیں کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ابرہا یعنی خود نہیں آیا تھا بلکہ اس نے اپنے لشکر بھیجا تھا، تو یہ غلط بات ہے۔ اصل بات صحیح جو ہے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ یہی ہے کہ ابرہہ بن الاشرم جو ہے وہ خود آیا، اس نے خود اس لشکر کی قیادت کی، اور اس کے بعد پھر جو اللہ کا عذاب ان پہ آیا، کیونکہ وہ فرماتے ہیں کہ اسی پر تمام اقوال، تمام روایات، اور پھر عرب کے اندر جو شعراء نے اس واقعے پہ اشعار لکھے ہیں وہ سارے اسی بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ابرہہ خود آیا۔ ابرہہ نے کوئی لشکر کے، اور لشکر جو ہے تقریباً وہ 20,000 کا تھا۔ کہتے ہیں کہ جناب غزالوان ابن الایت حسن وطن ابراد اسباس اسود مقصود لا خطیبۃ امام الفیل ولم يذكر قدوم ابرد نفسه والصحیح قدومه۔ ایک روایت اور بھی آئی ہے ابن لحیہ نے کہ ابرہہ نے آدمی بھیجا تھا جس کا نام تھا اسود ابن مقصود، لیکن خود نہیں آیا، لیکن مفسر فرماتا ہے وہ صحیح روایت ہی ہے کہ وہ خود آیا۔ واللہ ابن مقصود کان علی مقدمۃ الجیش واللہ عالم۔ انہوں نے کہا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ابن مقصود جو ہے وہ بھی اس کے لشکر جو پہلے بھیجا جاتا ہے جسے مقدمۃ الجیش کہتے ہیں اس کا بڑا ہو، تو اس کو کسی نے دیکھا ہو تو یہ سمجھا ہو کہ شاید یہی لشکر لے کے آیا ہے اور ابرہہ نہیں آیا، ورنہ صحیح روایت یہی ہے کہ ابرہۃ الاشرم جو ہے وہ خود آیا۔ ثم ذکر ابن اسحاق شیء من الشعر فيما كان من قصة فيه ذلك شيخ عبد الله بن زباري تنقلوا عن بدر مكة انها كانت قديما لا يرى محرمها لم تخلق الشعر ليالي حرمت اذ عزيز من الانام يرومها سائل امیر الجیش نامارا وصوف ينبل جاہرین علیمها 60,000 لم يؤبوا رزهم بل لم يشباد لیا بسقیمها
کانت بہا عاد وجرهم قبلهم واللہ من فوق العباد یقیمها. کہتا ہے کہ جب وہ مکے میں آئے، جو مکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے پرانا گھر ہے اور جس کو کوئی حاصل نہیں کر سکتا، کہتا ہے کہ اس رات جب وہ آئے تو پوچھیں اپنے بادشاہ سے کہ ان کے پاس کیا گزری، کہ 60,000 کا لشکر لے کے آئے، لیکن 60,000 میں کوئی واپس نہ گیا مگر وہ جو بیمار تھا یا اس کے بعد عذاب یافتہ تھا. حالانکہ پہلے قوم عاد بھی رہی، قوم جرہم بھی رہی، لیکن کہتے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب خود اپنے گھر کی حفاظت کی. قال ابو قیس بن اسد الانصاری البدری ومن سنه يوم فيل الحبوشي اس كلما باسوا ورزم مهاجنهم تحت اقرابه. کہتے ہیں اس دن دیکھو جب ہاتھیوں کے لشکر نے اپنا لشکر بھیجا، نتیجہ کیا نکلا کہ وہ سب کے سب ختم ہوئے. وقت شرم انفه فانخرم، اس کا ناک بھی کٹا اور شکست کھا گیا. وقت جارو صوته مغلا اذا بمبوء كفاه کلم، اور اس کی یعنی پیشانی اور اس کا آگے سے پیچھے سے سب زخمی ہو گیا. فواللہ وادبر دراجہ، بھاگا. وقت باب الظلم من کان سم، اور لوٹا اپنے ظلم کے ساتھ. فارسلن من فوقہم حاصبا یلف مثل لف القدم، اللہ نے ان کے اوپر ایک ایسا عذاب بھیجا جس نے ان کو لپیٹ ڈالا. یحز علی الصبر احبارہم وقد ساجوا کسواج الغنم، اور ایسے بھاگ رہے تھے اور ایسے آوازیں نکال رہے تھے جیسے بکریاں آوازیں نکالتی ہیں. وقال ابو السلطن ربیعۃ السقفی العالمیۃ ابن السلطن ربیعہ ان آیات ربنا باقیات ما یماری فیہن الا الکفور. کہتے ہیں میرے اللہ کی قدرت کی نشانیاں جو ہیں وہ باقی ہیں، اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں کوئی شک نہیں کرتا مگر جو کافر ہوتا ہے. خلق اللیل والنہار وکل مستبین حسابہ مقدور ثم یجر النہار رب بحیم بمحاط شعاعها منشور. اللہ نے رات پیدا کی، اللہ نے دن پیدا فرمایا. اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کو اپنے حساب پہ رکھا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے دن کا شعاع پھیلایا. افصل الفیل بالمغمس حتی صار یحبو کانہ ماکور، مغمس کے مقام پہ اللہ نے کیسے ہاتھیوں کے لشکر کو روکا. لازم حلق الجطران کما قطر من ظہر کبن محظور حولہ من ملوک کند ابطال ملاویس فی الحروب سکور فخلفوا ثم ابزعروا جميعا كلهم عزم ساقہ مکسور کل دین یوم القیامت عند اللہ الا دین الحنیفیت. کہتا ہے کہ ان کے بڑے بڑے لشکر والے بڑے بڑے بہادر لوگ آئے تھے جنہوں نے آ کے کوشش کی، اور جو جنگ کے اندر ایسے تھے کہ جیسے چیتے اور شکاری ہوتے ہیں باز، لیکن ان کا نتیجہ کیا نکلا کہ سب کی ہڈیاں توڑ پھوڑ ڈالی خداوند قدوس نے. کسی کا کوئی دین نہیں چلے گا مگر اسی پروردگار عالم کا جو اس نے اپنا دین قائم فرمایا ہے. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں وقد تقدمنا فی تفسیر سورۃ الفتح ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما اذل یوم الحدیبیۃ علی الثنیۃ الذی تحبط به الی قریش برکت ناقۃ فزجروها فالحت فقالوا خلعت القصواء حرنت فقال رسول الله ما خلعت القصواء وما ذاك لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل ثم قال والذي نفسي بيده لا يسرني اليوم خطة يزمون فيها حرمات الله الا اجبتهم اليها ثم زجرها فقامت. اب جناب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورۃ الفتح کے اندر آپ پڑھ چکے ہیں ماشاءاللہ کہ آقا انعامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم یوم الحدیبیہ میں جب آئے، آپ ثنیہ یعنی ایک جگہ کا مقام ہے، وہاں جب آپ تشریف لے آئے تو کیا ہوا کہ آپ کی اونٹنی جو تھی بیٹھ گئی. جب آپ کی اونٹنی بیٹھ گئی تو لوگوں نے کہا کیا ہو گیا، اونٹنی بزدل ہو گئی، اونٹنی تھک گئی. کسی نے کچھ کو، آپ نے فرمایا نہیں، میری اونٹنی کی عادت ہی نہیں ہے اونٹنی کی کہ ایسا کر کے بیٹھ جائے، بلکہ حبسها حابس الفیل، میری اونٹنی کو بھی اسی ذات نے آج روک دیا ہے جس نے ہاتھیوں کو روک دیا. یہ اللہ کے حکم سے بیٹھی ہے، ورنہ میری اونٹنی میں یہ عادت نہیں ہے کہ وہ ایسی بزدل بن جائے اور ہٹ جائے اور بیٹھ جائے. پھر حضور پاک نے اسے ڈانٹا تو کھڑی ہوئی، لیکن حضور کو رکنا پڑا. وہ علامت تھی کہ اس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے تشریف نہ لا سکے حرم میں، آپ کو وہیں احرام کھولنے پڑے. آپ نے جانور ذبح فرمائے، آپ پھر واپس مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اور پھر اس کے بعد آپ نے عمرہ قضا فرمایا. مقصود مفسر رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ہے کہ اس کو بھی اسی ذات نے روکا ہے جس نے روکا تھا ہاتھیوں. اور آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات پاک کی کہ آج مجھ سے کوئی ایسی بات جو اللہ کے حرمات کے بارے میں تعلق رکھتی ہے اور نہیں پوچھو گے بغیر میں اس کا جواب دوں گا. یعنی ایسی باتیں جو ہیں جب پوچھو گے تو میں ان کا جواب دوں گا کہ اللہ نے ہر چیزوں کے حرمات رکھے. الحدیث من افراد البخاری
یعنی اس حدیث کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقل فرمائے وفی الصحیحین ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یوم فتح مکہ، یہ صحیحین میں یعنی بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے، ان اللہ بس عن مکہ الفیل وسلط علیہا رسولہ المؤمنین وانہ قد آتت حرمتها اليوم كحرمتها بالامس الا فلیبلغ الشاہد الغائب۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیحین میں یہ بات آئی ہے، یہ واقعہ یوم فتح مکہ کا کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے مکہ فتح فرما دیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ حبس عن مکہ الفیل، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت سے ہاتھیوں کو روک دیا مکے پہ حملہ کرنے سے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاک پیغمبر کو اجازت دی، اللہ پاک کی اجازت اور حکم کے مطابق آج ہم نے جہاد کیا اور اللہ نے فتح عطا فرمائی، اور فرمایا اس کے بعد پھر اللہ کے کعبے کی حرمت اسی طرح لوٹ آئی جیسے پہلے، یعنی جیسے پہلے اس میں قتال حرام تھا اب بھی حرام ہے اور قیامت تک حرام رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکے پہ حملہ فرمایا تو آپ کو بھی اجازت ملی تھی، اس اجازت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے۔ مقصود بیان کا یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کعبے کی حرمت جو ہے اسی طرح کا فرمایا الا فلیبلغ الشاہد الغائب، کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ میری اس بات کو ان تک پہنچائیں، جو موجود نہیں ہیں۔ تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا پورا پورا حق ادا کر دیا کہ انہوں نے یعنی جو بات حضور پاک سے سنی تھی وہ اقطار عالم میں مشرق سے مغرب تک اور شمال سے جنوب تک، یعنی آدمی تصور نہیں کر سکتا کہ صحابہ نے اللہ کے نبی کا دین کیسے پہنچایا، یعنی کیسے انہوں نے قربانیاں دی ہیں اور کیسے فرامین رسول پاک صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کو پہنچایا ہے۔ تو بہرحال الحمدللہ سورۃ الفیل کا ترجمہ اور تفسیر جو ہے ختم ہوئی، تو اسی کے اندر ہمیں عبر ملے، اسی کے اندر ہمیں نصائح ملے کہ کوئی آدمی کبھی اپنی قوت پہ ناز نہ کرے، کوئی آدمی کبھی اپنے لشکر پہ ناز نہ کرے، کوئی آدمی کبھی اللہ تبارک و تعالی جن چیزوں کی عزت کریں ان کی بے عزتی کے در پہ نہ ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے جیسے اپنے کعبے کی حرمت کو قائم رکھا اور متکبرین کے تکبر کو خاک میں ملا ڈالا، اور جو لوگ ہاتھیوں جیسے اتنے عظیم الجثہ جانور لے کے آئے تھے ان کو اللہ تبارک و تعالی نے مٹی میں ملا دیا۔ اور اس سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ یہ واقعات کوئی حادثے نہیں تھے، جیسے بعض منکرین کہتے ہیں نا جی کیا ہے حوادث ہیں، زلزلہ آ گیا تو کہتے ہیں اب زلزلے نہیں آ رہے جی، اور جی طوفان آ گیا نوح علیہ السلام کہتے ہیں جی اب نہیں دیکھا ہے کہ پورے کے پورے صوبے غرق ہو رہے ہیں، کبھی ہوائیں جو نے کہتے ہیں اب نہیں دیکھا جی ہوائیں چل رہی ہیں اور بڑے بڑے لاوے آتش فشاں پھٹ جاتے ہیں، اس میں تو کوئی بات نہیں۔ یہ حادثے نہیں ہو سکتے کہ ایک لشکر حبشہ سے چلے اور اسی نیت سے چلے کہ میں اللہ کے کعبے کو گرا ڈالوں گا، اور باقاعدہ رستے میں اس کے ساتھ عرب کے قبائل لڑائی لڑیں، جنگیں لڑیں، شکست کھائیں، ناکام ہو جائے، وہ مقام مغمس پہ پہنچے، پھر عبد المطلب کو بلا کے چیلنج کرے، اپنے ہاتھیوں کو ساتھ لے آئے اور پھر ایک پرندے آئیں اور اس کو آگے ختم کر ڈالے، یہ کون سا حادثہ ہے؟ یہ واقع ہو گیا کہ یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہوا، واللہ تعالی عالم وعلمہ اتم۔ کہتے جی حرم شریف کے اندر جیسے کہ حدیث مبارک میں آیا ہے کہ ایک نماز کا ثواب جو ہے وہ 1,00,000 کے برابر ملتا ہے، تو کیا اگر کوئی آدمی ذکر کرے یا اللہ کا قرآن پڑھے یا طواف کرے یا اور عبادت کرے تو اس کا ثواب بھی 1,00,000 ملے گا؟ گزارش یہ ہے کہ ذکر جو ہے وہ تو ہے نماز کا، ایک بات یاد رکھیں حدیث مبارک میں جو فضیلت آئی ہے وہ نماز سے تعلق ہے، لیکن یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ محدثین کرام رحمت اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا کہ جیسے قرآن میں بعض مقام پہ صرف نماز کا ذکر ہے، بعض جگہ صرف قیامت پر ایمان کا ذکر ہے، بعض جگہ اللہ اور آخرت پر ایمان کا ذکر ہے، درمیان میں حضور پاک کا ذکر نہیں ہے،
تو اب یہ مانا تو نہیں ہے ایک آدمی خدا کو مانے آخرت کو مانے لیکن حضور پاک کو نہ مانے تو مسلمان ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ تو مانا یہ ہوتا ہے کہ اول آخر کا ذکر کر دیا، باقی سارا دین اسی کے اندر آ گیا۔ اسی لیے محدثین نے فرمایا کہ نماز ایک عبادت ہے، تو جب اس عبادت کا ثواب اللہ اتنا دے رہے ہیں تو عبادت کوئی بھی ہو، جو بھی عبادت ہوگی تو گویا اس کا ثواب جو ہے یہاں اللہ تبارک و تعالی 1,00,000 عطا فرمائیں گے۔ ذکر تو اللہ نے صرف عبادت کا فرما دیا، لیکن ایک عبادت کا جب ذکر آ جائے تو جیسے نماز عبادت ہے اسی طرح روزہ بھی عبادت، نماز عبادت ہے تو ثواب بھی عبادت، نماز عبادت ہے تو ذکر اللہ بھی عبادت۔ تو جو چیزیں پھر عبادت میں آ جائیں گی، اطاعت میں آ جائیں گی، ان سب پر اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ 1,00,000 کا ثواب ملے گا۔ اگر عصر کے بعد وہ کہتا ہے جی کہ میں نے چونکہ نماز پڑھنا منع ہے تو میں نے 2 یا 3 یا 4 طواف اکٹھے کر لیے، تو آپ مغرب کے بعد 2 رکعت کر کے ادا کر دیں، کوئی منع نہیں۔ بہرحال یہ مسئلہ جو ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عصر کے بعد اور اسی طرح فجر کے بعد جب تک کہ سورج نہ نکلے نماز نہ پڑھیں۔ اگر کوئی طواف کرے تو 1 2 3 جتنا اللہ توفیق دے وہ کر لے، اور جب مغرب ہو جائے تو بعد میں ان کی نمازیں ادا کر دے۔ اسی طرح جب سورج چڑھ جائے تو بعد میں 2 3 طواف جو کر چکا ہے اس کی نمازیں پڑھ ڈالے۔ باقی ائمہ کرام کے نزدیک حرم کے اندر گنجائش ہے، وہ فرماتے ہیں چاہے عصر ہے فجر ہے یہاں ہر وقت نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور مجھے بھی صحیح معنوں میں دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ کوئی ایسی مسئلے نہیں ہیں اختلاف کے۔ تو امام صاحب کی بہرحال ایک عادت ہے کہ وہ ایسا مسئلہ لیتے ہیں کہ کوئی حدیث جو ہے اس پر رہ نہ جائے، اور چونکہ روکنے والی حدیثیں جو ہیں وہ اتنی صحت کے ساتھ ہیں اور اتنی قوت کے ساتھ ہیں اور صحیحین کی حدیثیں ہیں، اور جن میں اجازت ہے وہ حدیثیں اس پائے کی نہیں ہیں۔ اس لیے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان حدیثوں کو لیا ہے جن میں حضور نے منع فرما دیا کہ فجر کے بعد کوئی نماز نہیں جب تک کہ سورج نہ نکلے، اور اسی طرح عصر کے بعد کوئی نماز نہیں جب تک کہ مگر سورج ڈوب نہ جائے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی جمیع ائمہ حق پہ، ہم تو سب کو الحمدللہ احترام اکرام اور تعظیم و تکریم کی نظروں سے دیکھتے ہیں، کسی کو بھی ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ غلط ہے، بلکہ یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ جس نے کسی سے علم پڑھا ہے یا جس نے جن کتابوں سے دین سیکھا ہے لازمی بات ہے اس کی بات کو زیادہ بہتر سمجھتا ہے، اور ویسے بھی اگر غور کیا جائے تو تحقیق میں یہی بات جو ہے زیادہ قوی نظر آتی ہے، کیونکہ بہرحال احادیث کی قوت اور احادیث کی صحت کو سامنے رکھا جائے۔ تو اب تو بہرحال میں تو ایسا کرتا ہوں سچی بات جو ہے، تاکہ بلا وجہ اختلاف بھی نہ پڑے اور لوگوں میں اتحاد اور اتفاق پیدا کرنے کی کوشش کی جائے کہ بھی اگر آپ نے فجر کے بعد طواف کیا ہے، آپ مجبور ہیں کہیں جانا ہے، قافلہ جا رہا ہے، ساتھی جا رہے ہیں، گاڑی تیار ہے، سفر کرنا ہے، پڑھ لیں نماز، تین ائمہ کے نزدیک گنجائش موجود ہے۔ اور اگر آپ کو کہیں نہیں جانا ہے، آپ موجود ہیں، تو پھر آرام سے بیٹھ جائیں، سورج نکلنے کے بعد آرام سے پڑھ لیں تاکہ کسی حدیث مبارک کی مخالفت نہ آئے۔ پتہ نہیں، مجھے تو پڑھا نہیں جاتا، ہمارے آدمی مسلمان ہو کر مکہ مکرمہ کا پتہ نہیں کیا ہے، حرم شریف میں طواف کرتا ہے، کیا حضور نے استعمال کیا ہے، کوئی صحابہ کرام نے استعمال کیا ہے، انگریز کا لباس ہے، کون سا انگریز کا لباس ہے، پتہ نہیں، کو پتہ تو ہونا کیا پہن کر، مجھے پتہ نہیں آپ نے لکھا کیا ہے، قسم بقسم کا پہن کر، پتہ نہیں کیا ہے۔ بھئی ایک موٹی بات یاد رکھو، لباس میں جو شریعت نے منع کیا ہے کہ ریشم نہ ہو اور سونے کا زیور نہ ہو، وہ تو حرام ہے، اور دوسرے لباس جو بدن کو چھپا لیں، سطر کو چھپا لیں، کوئی حرام نہیں ہے۔ صرف اس وجہ سے ہم دیکھیں گے کہ بعض لباس ایسے ہیں جن کے پہننے سے یہود و نصارہ کا تشبہ قائم ہوتا ہے تو نہ پہنے، اگر نہیں ہوتا تو پہنے، کوئی منع نہیں ہے، بس بات ختم ہو گئی۔ اب لباس کوئی ہے کسی قسم کا، اگر ایک لباس ایسا ہے جیسے یعنی مثال کے طور پر آدمی جب اس کو ایسے فوراً دیکھے تو کہ یار یہ تو انگریزی سوٹ ہے، تو مقصد ہے کہ تشبہ انگریزوں سے ہو رہا ہے۔ اگر اس کو دیکھنے کے بعد یہ شبہ نہیں ہوتا تو ٹھیک ہے، مقصد تو صرف ہم نے بدن کا چھپانا ہے، لباس کوئی بھی ہو، قمیض ہے، توپ ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، چادر ہے، پاجامہ ہے، شلوار ہے، کچھ ہے، کوئی پہن لے۔ لیکن اگر کسی لباس کے دیکھنے کے فوراً بعد یعنی ہر دیکھنے والے کو فوراً یہ تاثر جاتا ہے کہ
کہ یہ لباس جو ہے جی بالکل انگریزوں کی طرح ہے، گلے میں سلیب لٹکائی ہوئی ہے، بو لگائی ہوئی ہے، اور یہ جناب یوں پہنا ہوا ہے وہ تو ایسے لباس سے بچنے کی کوشش کرے تاکہ تشبہ میں نہ آ جائے۔ ایک شیخ اور شیخہ یعنی اگر کوئی شادی شدہ اور شادی شدہ مرد اور عورت سے زنا ہو گیا، بدفعلی کا ارتکاب ہو گیا، رجم مارنا لازم ہو گیا، پکڑا نہیں گیا تو ہم کیا کریں؟ آپ کو کس نے کہا جا کے پکڑو؟ یہ کون سا مسئلہ؟ نہیں پکڑا گیا تو پکڑا جائے۔ عجیب بات ہے، یعنی پتہ نہیں کیا بے وقوفی سے سوال لکھتے ہیں، مجھے سمجھ ہی نہیں آتی۔ اور خدا کے بندے، قانون یہ ہے کہ اگر غیر شادی شدہ ہیں اور مقدمہ عدالت میں آ گیا ہے، گواہ ثابت ہو گئے ہیں تو 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ اگر دونوں شادی شدہ ہیں تو رجم کیا جائے گا۔ اگر عدالت میں مقدمہ ہی نہیں آیا، اللہ جانے، اللہ کے بندے جانے اس کا کیا ہے۔ تو قاعدہ قانون بیان ہو رہا ہے۔ اب ایک آدمی نہیں پکڑا گیا تو اس کا آپ یا میں کیا کر سکتے ہیں؟ ایک آدمی کی شکایت نہیں آیا، ایک آدمی کا گناہ ہے، پردہ اللہ نے پردہ رکھ لیا، تو اللہ جانے، اللہ کے بندے جانے، قیامت میں ان کو عذاب دے، چاہے معاف فرما دے، چاہے ان کی توبہ قبول فرما دے۔ ایک آدمی ساری زندگی گناہ میں ڈوبا رہا، توبہ کی، اللہ نے معاف کر دیا، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ بات ہوتی ہے قانون کی، کچھ بات کو سمجھا کرو، اللہ رحمت فرمایا، اللہ نے عقل عطا فرمایا ہے نا۔ قانون کیا ہے کہ اگر مجرم پکڑا گیا ہے اور گواہوں سے ثابت ہو گیا ہے اور دونوں شادی شدہ ہیں تو سزا کیا ہے؟ رجم۔ دونوں غیر شادی شدہ ہیں تو سزا کیا ہے؟ 100 کوڑے۔ ایک شادی شدہ ہے اور ایک غیر شادی شدہ ہے، ایک کو رجم اور ایک کو کوڑے۔ اور اگر مثلا غلام ہے، عبد ہے، آمہ ہے تو آدھی سزا، فعلیہن نصف ما علی المحصنات، ان پر اتنی سزا ہوگی جو مہر کے لیے 100 ہے تو اس کے لیے 50 ہو جائے گی۔ ایک قاعدہ ہے، ایک قانون ہے۔ جیسے مثلا آپ کے ہاں چوری کی ایک سزا ہے لیکن ایک چور نہیں پکڑا گیا تو کیا کر لیتے ہیں؟ اگر نہیں پکڑا گیا تو اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، بات ختم ہو گئی۔ ہم 12 بجے حرم میں داخل ہوئے تو تحیت المسجد پڑھے۔ میں نے عرض کر دیا ہے نا جی کہ بعض ائمہ کے نزدیک حرم میں ہر وقت جائز ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سورج سر پہ ہو تو نہ پڑھیں، سورج نکل رہا ہے نہ پڑھیں، ڈوب رہا ہے نہ پڑھیں، اگر عین سر پہ ہے جب تک زوال نہ ہو نہ پڑھیں۔ میں نے تو ابھی بتا دی ہوئی، ایک ہی مسئلہ ہے، ایک ہی بات ہے۔ بعض مکہ مکرمہ کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ بعض مساجد کے اندر 11:30 بجے ایک اذان ہو جاتی ہے، وہ اعلان ہوتا ہے، گویا کہ اعلام ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ تیاری کریں اور غافل نہ رہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں، اذان ہے کیا؟ اذان کا معنی یہی ہے نا کہ ایک ندا ہے، ایک اعلان ہے، ایک خبر ہے کہ لوگوں کو خبر ملے، کیونکہ جمعہ کے دن بہرحال جمعہ کی بہت بڑی فضیلت ہے اور بہت بڑی اہمیت ہے، حتیٰ کہ بعض حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جو آدمی عمدن 3 جمعے چھوڑ دیتا ہے، یعنی غفلت کر جاتا ہے کہ چلو چھوڑے یار نہیں پڑھتے پھر پڑھ لیں گے، حالانکہ صرف جمعہ چھوڑا ہے، یعنی نماز چھوڑی ہے، جمعہ چھوڑا ہے، یعنی جمعہ پڑھنے نہیں گیا، ظہر پڑھ لی اور جمعہ میں عمدن تساہل کیا، تو ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کے دل پہ مہر لگ جاتی ہے، یعنی جیسے کافروں کے دل پہ مہر لگ جاتی ہے، یعنی وہ پھر خیر سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے بعض ائمہ کرام نے اجازت دی ہے کہ اگر قبل از وقت بھی اعلان کر دیا جائے تاکہ لوگ سمجھے کہ بھی اذان ہوگی، جلدی کرو جلدی کرو، تیاری کرو تیاری کرو تیاری کرو، پھر باقاعدہ اذان ہوتی ہے، وقت پر نماز جو ہے وقت پہ ہوتی ہے۔ کہتا ہے جی کہ صدقے کا گوشت جو صدقہ کرے آدمی وہ خود کھا سکتا ہے یا نہیں کھا سکتا؟ اگر نفلی صدقات ہے کوئی ایسی بات نہیں، لیکن جب آپ نے خیرات ہی کرنی ہے تو خیرات کر کے پھر خود کھانے کا کیا مطلب؟ اگر خود کھا لے تو کوئی ایسی بات نہیں، کیونکہ ایک صدقات واجبہ ہیں اور ایک نافلہ، عام صدقہ خیرات ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ باقی حرم مدینہ منورہ تمام مساجد بند ہو جاتی، صرف حرم مدینہ نہیں رات کو بند ہوتا بلکہ تمام مساجد جو ہیں وہ بھی بند ہو جاتی۔ تو اس لیے بہرحال ہر مسجدوں کا اپنا اپنا، جیسے کہ ایک، کیونکہ کعبۃ اللہ کو اس لیے بند نہیں کیا جاتا کہ یہاں تو کسی نہ کسی شکل میں طواف اگلے نے لازمی کرنا ہے۔ اب ایک آدمی نے طواف کرنا ہے، ایک نے طواف الوداع کرنا ہے، اگر بند ہو تو پھر کیا کرے وہ بیچارہ، اور اس نے سفر کرنا، وہاں کوئی ایسا امر مانے نہیں ہوتا ہے۔
اس لیے جیسے باقی مساجد بند کر دی جاتی ہیں اس مسجد کو بھی بند کر دیا جاتا ہے۔ حرم شریف کے اندر عورتیں داخل ہو سکتی ہیں، بالکل داخل ہو سکتی ہیں، عورتیں کیوں داخل نہ ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں داخل ہوئیں، عورتوں نے طواف کیے، عورتوں نے نمازیں پڑھیں، عورتوں نے صفا مروہ دوڑی، اور بی بی صاحبہ ام اسماعیل نے تو اسی جگہ حرم کے اندر خود ڈیرا رکھا، یہیں زمزم نکلا، سارا ہوا۔ عورتوں کے لیے منع نہیں ہے، صرف شریعت کا حکم یہ ہے کہ عورتیں جب مسجد میں آئیں تو بن سنور کے نہ آئیں، یعنی میک اپ سنگار کر کے نہ آئیں، اور ایسی خوشبو لگا کے نہ آئیں جو خوشبو تیز ہو اور لوگوں تک پہنچے۔ آدمی بیٹھے ہو نا تو یکدم خوشبو آئے، آدمی لازماً دیکھے گا نا، ایسی خوشبو نہ آئے۔ عورتیں خوشبو لگائیں لیکن جس کی خوشبو پھیلنے والی نہ ہو، یعنی ان کے بدن تک محدود رہے، جو اس کے شوہر کو پہنچے یا اس کو خود فائدہ ہو۔ اور مرد ایسی خوشبو لگائے کہ پھیلے، ایک دوسرے کو فائدہ ہو، کیونکہ وہاں پردہ نہیں ہوتی۔ اسی لیے حکم ہے کہ جب عورت اگر آئے تو پردے کا لحاظ کرے اور شریعت کے احکام کا لحاظ کرے اور انتہائی ادب کے ساتھ آئے، اور جب نماز پڑھے تو سب سے آخری صفوں میں نماز پڑھے، کیونکہ مردوں کے لیے جیسے پہلی صفوں میں نماز پڑھنا افضل ہے، عورتوں کے لیے پیچھے کی آخری صفوں میں نماز پڑھنا افضل ہے۔ تو بہرحال عورت کو منع نہیں کیا جا سکتا، لیکن اگر وہ گھر میں نماز پڑھے تو زیادہ ثواب ہے۔ اگر عورت حرم کے اندر بھی، یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ مدینہ منورہ میں حضور نے فرمایا کہ جو عورت گھر میں نماز پڑھے اس کو ثواب زیادہ ہوگا، حالانکہ نماز پڑھانے والے کون تھے؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ، یعنی خاتم الانبیاء خود امام ہیں، لیکن فرماتے ہیں میری امامت کے بجائے گھر میں نماز پڑھے تو زیادہ ثواب۔ تو لہذا گھر کے اندر اگر عورت نماز پڑھے تو افضل ہے اور زیادہ ثواب ہے، لیکن حرم میں آئے تو ہم منع نہیں کریں گے، لیکن آئے ان شروط کے ساتھ کہ ادب، احترام، حیا، پردہ، شریفانہ لباس اور بالکل احترام، یہ نہیں کہ فیشن کیا ہوا ہے اور بازو کھلے ہوئے ہیں اور بال کھلے ہوئے ہیں اور سنگار کیے ہوئے ہیں اور میک اپ کیے ہوئے ہیں، یہ تو آنا بجائے ثواب کے زیادہ گناہ ہوتا۔ ایک آدمی مر گیا اور مرنے کے بعد جب اس کو دفن کر دیا گیا تو اس کے اقربا اور رشتہ دار جو ہیں وہاں آدھے گھنٹے تک کھڑے رہے اور پھر چلے آئے، اور پھر روزانہ جاتے ہیں۔ بہرحال دفن کرنے کے بعد وہاں کچھ دیر کھڑا رہنا جو ہے وہ تو منع نہیں ہے، بلکہ حدیث میں آیا، حضور پاک نے فرمایا کہ جب آدمی کو دفن کر لیں اور قبر اس کی برابر کر لیں، فرمایا کہ اب اس کے لیے اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبر کے اندر سوال اور جواب میں ثابت قدم رکھے۔ آپ نے فرمایا الآن یسأل، آپ نے فرمایا اب سوال جواب ہوگا، فاسألوا له التثبیت، اب اس کے لیے دعا مانگو کہ اللہ پاک اس کو ثابت قدم رکھے۔ اسی طریقے سے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فوت ہوئے تو انہوں نے فرمایا اپنے ورثاء سے کہ میں جب فوت ہو جاؤں تو مجھے دفن کرنے کے بعد آپ لوگ وہاں کچھ دیر ٹھہریں۔ تو اس لیے یہ تو کوئی ایسی بات نہیں۔ باقی روزانہ قبر پہ جانا جو ہے وہ بھی بنا نہیں ہے اگر عبرت کے لیے ہے، اور بہرحال 2-4 دن جب گزریں گے پھر سب تھک جائیں گے۔ پہلے 2-4 دن تو جذبہ ہوتا ہے نا، شوق ہوتا ہے کہ باپ کی قبر ہے اور میرے بھائی کی